السلام علیکم۔ آخر بنِ امیہ کے خاندان والے حضور کے خاندان سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب عابد مناف کے گھر دو جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بچوں کے جسم کچھ حصے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے حکیموں نے آپریشن کرکے ان دونوں کو الگ کیا۔ لیکن جب یہ خبر اس وقت کے کہانیوں و جادوگروں کو پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ عابد مناف کے ان دونوں بچوں میں سے جو بھی نسل چلے گی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہیں گے۔ ان دونوں کی نسل والے ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جنگ کر بیٹھیں گے۔ عابد مناف نے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کا نام ہاشمی رکھا، جن کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور دوسرے لڑکے کا نام عابد شمس رکھا، جن کے لڑکے بنو امیہ خاندان کے نسل چلی، اور پھر اسی خاندان سے حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ پیدا ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی سے سب سے بڑی پہلی وجہ کعبہ کی تولیان تھی، کیونکہ کعبہ کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ بنو ہاشم کے ہاتھ میں رکھی، لیکن بنو امیہ والے اس بات کو لے کر بہت زیادہ جلن کرتے۔ اس لیے وہ ہر کوشش پر بنو ہاشم سے کعبے کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری چھیننا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے انکار کر دیا کیونکہ نبوت ہمارے خاندان میں نہیں آئی۔ آگے چل کر جنگ بدر اور جنگ صفین جیسی بڑی بڑی جنگیں بھی بنو امیہ کے ساتھ ہی لڑی گئیں۔ اسی طرح سن 50 ہجری میں دمشق میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی حکومت بننے کے قریب آئی تو یزید نے سازش کرکے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا۔ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ تاریخ جس میں نوجوان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میرے اس بچے حسن کے ذریعے میری امت کے دو بڑے جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی اور مسلمان آپسی خانہ سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا سن 40 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حکومت سے کنارہ کش ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت پکڑا دی اور مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کو تلواریں آپس میں ٹکرانے سے بچ گئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کرکے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یادیں تازہ کر دیں اور حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ ہی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے صلح ہونے کے باوجود بھی بنو امیہ والے اس بات سے ڈرتے رہتے کہ کہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کسی دن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ حکومت کے اعلان پر بنو امیہ کی حکومت کچھ ہی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی اور لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے بنو امیہ والوں نے سازش کرکے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلا کر شہید کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب نے یزید نے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حسن کو زہر دے کر شہید کر دو گی تو میں تم سے شادی کرکے تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ لالچ میں آ کر زینب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ لیکن بعد میں یزید اپنے وعدے سے مکر گیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب کو 50,000 دینار دے کر اپنے محل سے باہر نکال دیا اور کہنے لگا کہ جو عورت اپنے اہل بیت کو زہر دے کر مار سکتی ہے وہ مجھے بھی کبھی کسی زہر دے کر مار دے گی، اس لیے میں ایسی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جب تیسری بار زہر دیا گیا تو وہ بہت تیز تھا، اس لیے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو پاس بلا کر کہنے لگے کہ اے حسین، یہ تیسری بار مجھے زہر دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے کئی بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ لیکن اب لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے میری ایک وصیت کا خیال رکھنا، وہ یہ ہے کہ میری وفات کے بعد مجھے میرے نانا کے بغل میں جا کر دفن کر دینا، لیکن اگر وہاں دفن کرتے وقت کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا نہ کرنا، بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ زہر دینے کے 3 دنوں بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت ہو گئی اور پورا مدینہ غم سے ڈوب گیا، ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر مرد، عورت، غلام، آزاد، بچے، بوڑھے سبھی جمع ہو گئے۔ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس وقت جیسے ہی مروان کو خبر ہوئی تو وہ اپنی فوج لے کر حجرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ جس طرح ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر انہیں رسول کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، تو اسی طرح ہم حسن کو بھی بنی کو رسول کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا تاکہ لوگ جنازے کو واپس لوٹ جائیں۔ جس لکڑی کے تابوت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا تو اس میں 70 سے زیادہ بنو امیہ کے تیر لگے، جنہیں بعد میں نکالا گیا۔ مروان اور اس کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لی اور لڑائی کا ایک ماحول بنا لیا۔ قریب تھا کہ یہ جھگڑا ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جاتا، لیکن اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنو امیہ والو، شکر مناؤ کہ میرے بڑے بھائی حسن نے مجھے وصیت کی تھی جنازے کے وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہونے دینا، اگر اس وصیت کا خیال نہ ہوتا تو آج تمہیں دکھا ہی دیتا کہ تلواریں کیسے تمہاری گردنیں کاٹتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مطابق اس بڑی جنگ کو ختم کرنے کے لیے جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغل میں دفن کر دیا گیا، اور اس طرح نواسے رسول نے اپنی جوانی سے لے کر شہادت تک امت کو آپسی دشمنی سے اور فساد سے بچائے رکھا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔